آپ نفلی عبادت کے طور پہ کمپیریزن کریں، صرف ایک روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا روزہ، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے گا، آج کے خطبے میں آپ سے کہا تھا کہ بعض مسائل کا ذکر بھی کریں گے۔ یہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے یہ آپ نے اپنے ملک کے 9 ذی الحجہ کا رکھنا ہے۔ سعودی عرب کا یوم عرفہ کا روزہ آپ نے نہیں رکھنا، ہر شہر کی، ہر ملک کی اپنی رویت ہوتی ہے، اپنی رویت کے مطابق افطار ہے، اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو رویت کا اختلاف ہے یہ امت کا اختلاف نہیں ہے، ہاں لوگوں نے اس کو بھی ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا ہوا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، سورج کس قدر تیز رفتار ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہے، زمین کو بھی کھینچ رہا ہے، پلینٹس کو بھی کھینچ رہا ہے، پھر بھی عصر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے پاکستان میں تو کیا سعودی عرب میں بھی ہوا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے بعد پہنچتا وہاں تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اگر جو چاند 1 دن پہلے سعودی عرب میں نکلا وہی چاند جب یہاں پہ پہنچے گا تو یہاں پہ بھی تاریخ بدل جائے گی۔ اس میں کسی قسم کے اختلاف کی یا شک کی یا شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے، ایک نفلی روزہ، اور اس کا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں سے اس عشرے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجیوں کے لیے تو یوم عرفہ ہے ہی ہے، ان کے لیے جو فضائل و مناقب حج پہ ہیں وہ ہیں، جو حج پہ نہیں گئے وہ کیا کریں؟ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے 1 سال کے نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کے بدلے میں 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، 2 سال ایک روزے کے بدلے میں۔ اب بتائیے نفلی عبادات کے اعتبار سے یہ ایام کس قدر افضل ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، یہ تو تھوڑا سا خاکہ ان ایام کے فضائل کے حوالے سے رکھا، بہت سے ساتھی قربانی کے مسائل کے حوالے سے ان ایام میں 2-4 ہوتے ہیں اور اس حوالے سے بھی سوالات پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پہلی بات جو سب سے اہم ہے، ایک ہی حدیث میں 4 عیوب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور اس کے بعد بھی 2 عیب مختلف حدیثوں میں موجود ہیں۔ جانور کانا نہیں ہونا چاہیے، جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور جانور اتنا لاغر اور بیمار نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہے، یعنی بہت زیادہ کمزور جانور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جانور کا جو کان ہے وہ آدھے سے زیادہ کٹا نہیں ہونا چاہیے، معمولی عیب ہے کان میں، تھوڑا سا عیب ہے، ہلکا پھلکا ٹیگ ڈالتے ہوئے چر گیا، تھوڑا سا کوئی نشان پڑ گیا، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، جائز ہے۔ تھوڑے بہت عیب کان کے اوپر قربانی جائز ہے، نصف سے زیادہ کٹا ہو تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ کے بارے میں بھی یہی موقف ہے۔ ان عیوب سے پہلے جو معاشرے میں غلط العام ہے وہ یہ ہے، لا تذبحوا الا مسنہ کی جو حدیث ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم قربانی کرو نہ تم ذبح کرو مگر 2 دانت کے، اور 2 دانت کی ٹرانسلیشنز اور تشریح کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ 2 دانت سے مراد عمر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، 2 دانت سے مراد 2 دانت ہیں، اور 2 دانت سے مراد ان کا طلوع ہونا ہے۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بیپاری اپنا جانور بیچنے کے لیے کہتے ہیں 1 سال کا ہو گیا، بھائی حدیث میں 1 سال کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں 2 دانت کا لفظ ہے۔ جی یہ 2 دانت ٹوٹ چکے ہیں، دوندا ہو گیا ہے، حدیث میں ٹوٹنے کا بھی ذکر نہیں ہے، حدیث کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ طلوع ہونے کا ہے۔ 2 دانت طلوع ہو جائیں، نمودار ہو جائیں، چاہے بالکل چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، 2 دانت نمودار ہو جائیں تب اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ کہنا کہ 2 دانت کا مطلب 1 سال ہے، بکری میں 2 دانت کا مطلب گائے میں 2 سال ہے، 2 دانت کا مطلب اونٹ میں 5 سال ہے، یہ فہم باطل ہے، اس کا کوئی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، ایک بکری ہے وہ 1.5 سال کی ہو جائے، 1.5 سال کی، اور اگر اس کے 2 دانت ٹوٹ کے نئے 2 دانت طلوع نہیں ہوئے اس کی بھی قربانی نہیں، چاہے 1.5 سال کی ہو جائے چاہے 2 سال کی ہو جائے، کیونکہ حدیث میں لفظ مسنہ اور طلوع ہونا اور یہ سارے جو الفاظ ہیں
اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ جانور کے 2 دانت طلوع ہو چکے ہوں، ٹوٹ چکے ہونا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو 1 سال کی بات ہے یہ آئی کہاں سے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہاں مگر جس کی جیب اجازت نہ دے، جس کی جیب اجازت نہ دے وہ 1 سال کا بھیڑ، چھترا اور دمبا اس قبیل میں سے 1 سال کا جانور ذبح کر سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی بکری نہیں ہے، بکرا نہیں ہے، کون کون ہے؟ بھیڑ، چھترا، دمبا۔ یہاں پہ 1 سال کا لفظ موجود ہے، اور بیوپاری اتنے ہوشیار اور چلاک ہیں کاروباری اعتبار سے، وہ اس 1 سال کے ٹرانسلیشن کو کیا کہتے ہیں؟ 6 مہینے کا ہو گیا لگ جانا ہے۔ 6 مہینے کا جانور قربانی کے لیے بھیڑ ہو، چھترا ہو، دمبا ہو نہیں لگتا۔ چھترا، بھیڑ اور دمبے کے لیے بھی شرط کیا ہے 1 سال کا ہو، اور آپ کو یقین ہو یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہے، پھر 1 سال کا کرنا ہے۔ تو اس وہم اور شک سے بچنے کے لیے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ سن لیں، وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو 1 سال کی اجازت دی گئی ہے وہ کس چیز کے ساتھ مشروط کی گئی ہے؟ اگر جیب اجازت نہ دے، اور آپ حیران رہ جائیں گے، یہ جو 1 سال کے چھترے بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی قیمت 50-60 ہزار ہوتی ہے، اور دوندا، بکرا نارمل کمزور یا چھترا 30-40 ہزار کا مل رہا ہوتا۔ تو مارکیٹ میں اگر 30-40 ہزار کا جانور دوندا اویلیبل ہے تو 60 ہزار کا 1 سال کا قربانی پہ نہیں لگتا۔ آپ 60-70 ہزار کا 1 سال کا جانور لے کے آئیں کہ رسول اللہ نے اجازت دی ہے۔ بھائی رسول اللہ نے اس بندے کو اجازت دی ہے جس کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی، تیری جیب تو دوندا خریدنے کے قابل ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ 2 دانت سے مراد کم از کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 دانتا ہو تو 4 دانت والا بالأولیٰ جائز ہے، 6 دانت والا بالأولیٰ جائز ہے، 8 دانت والا بالأولیٰ جائز ہے۔ بعض ظاہریوں نے یہ شاذ موقف ہے کہ اس 2 دانت سے صرف 2 دانت مراد لیا، مراد کم از کم عمر کی حد ہے، اور جتنا بڑا ہوگا وہ اس سے 2 دانت سے اوپر سارے جانور مسنون ہے، جائز ہے، قربانی کے لیے حلال ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں خصی جانور کیا جاتا ہے، بالعموم اسی کا گوشت پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ جو خصی جانور نہیں ہوتا اس کے اندر بڑی بدبو ہوتی ہے۔ تو کیا خصی ہونا کوئی عیب ہے؟ قرآن و سنت سے یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی، چتکبرے، مینڈے ذبح کرنا ثابت ہے، گویا خصی جانور کی قربانی بھی سنت ہو گئی۔ ہاں فقہ جعفریہ میں ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے، فکر ہے کہ جس کے نزدیک خصی ہونا عیب ہے، لیکن یہ عیب ان کی فقہ کے اندر ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں۔ آگے بڑھیے، مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ قربانی کے بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے افراط و تفرید بھی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو مزاح کرتے ہوئے، اور یہ مزاح واقعی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کسی خطیب کے منہ سے نکل جائے تو کوئی اگر اتفاقی طور پہ غیر احتیاطی کرتے ہوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ قربانی شعائر اللہ میں سے ہے، اس طرح کے جملے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھینس کی قربانی کا کٹا عید سے پہلے کھول دو۔ اس طرح کے جملے آپ نے سوشل میڈیا پہ سنے ہوں گے۔ تو یہ جو بڑا اختلافی مسئلہ سمجھا جاتا ہے، ایک بات پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اہل حدیث اور فقہ حنفی کے درمیان اختلافی نہیں ہے، یہ بعض اہل حدیث علماء میں بھی اختلافی ہے اور بعض احناف کے علماء میں بھی اختلافی ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ جی بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہیں، جو اس کو حلال سمجھتے ہیں قربانی کے لیے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھینس اور کٹا گائے کی جنس میں سے ہے۔ یہ دلیل دینا ان کے اوپر واجب ہے۔ وجہ کیونکہ قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے 4 جوڑوں کو حلال کیا قربانی کے لیے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے حلال جانوروں کی قربانی ہے، ہرگز نہیں۔ حلال جانوروں میں سے 4 جوڑوں کی قربانی ہے۔ من الابل اثنین، اونٹ میں سے بکر اثنین، گائے میں سے یعنی نر مادہ، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، چھترا اور چھتری، اور دمبا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق۔ ان 4 جوڑوں کے بعد دمبا جو ہے وہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے۔
اب قربانی انہی 4 جوڑوں میں ہوگی. اب انہی اگر 4 جوڑوں میں ہوگی تو کوئی بھینس کی قربانی کرے گا تو آپ اس کو کہیں گے بھائی بھینس تو گائے نہیں ہے, وہ لا محالہ آپ کو جواب دے گا بھائی یہ گائے کی جنس ہے, تب ہی قربانی ہوگی. دلیل سمجھ گئے؟ اگر بھینس گائے کی جنس ہے تو ہی قربانی ہے, اگر گائے کی جنس نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے, سائنٹیفکلی, عقلی اور منطقی طور کے اوپر کسی جانور کی دوسرے جانور سے شکل ملنا یا صرف نام ملنا اس کو اس جانور کی جنس میں شامل نہیں کرتا. بھینس جی گائے کی جنس میں سے ہے. دلیل کیا؟ اس دور میں نہیں تھی عرب میں, لیکن اس کی شکل و شباہت گائے سے ملتی ہے تو اس لیے یہ اس کے ساتھ ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ کا وہ حکم لگتا ہے جو گائے کے اوپر لگتا ہے, اس لیے وہ اس کی جنس میں سے ہے. یہ 2 دلیلیں ہیں جو دونوں دلیلیں اگرچہ علماء کی ہیں لیکن دوسرے علماء کے موقف کے مطابق یہ دلیلیں باطل ہیں. گائے اور بھینس کی جنس سائنٹیفکلی کروموزومز کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور عقلی اور منطقی اور ظاہری طور پہ بھی فرق ہے. گائے کا بچہ 9 ماہ میں جنم دیتا ہے, بھینس کا بچہ 10-11 ماہ میں جنم دیتا ہے. بھینس کے سینگ بل کھاتے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے گائے کے سینگ بل کھاتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے. بھینس کیچڑ پسند, پانی پسند جانور ہے, گائے صفائی پسند جانور ہے. کبھی آپ گائے کو دریا میں یا کیچڑ میں لوٹ پوت ہوتے نہیں دیکھیں گے. بھینس کو آپ چھوڑیں سب سے پہلے کیچڑ میں جائے گی اور پانی میں جائے گی. دودھ کی نوعیت کا بھی فرق ہے. پھر جنس کے اختلاف ہونے کا سب سے بڑا جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں, فیملی ایک ہو, سپیشیز الگ بھی ہوں لیکن اوپر سے فیملی ایک ہو تو بھی ان سپیشیز کا آپس میں اختلاط ہو جاتا ہے, آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے, آپس میں انٹرکورس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گدھا اور گھوڑا الگ الگ جنس ہے کہ نہیں؟ فیملی ایک ہے تو گدھا اور گھوڑا کا آپس میں ملاپ ہو جاتا ہے کیونکہ کروموزوم کا سٹرکچر ایسا کہ ملاپ ہو سکتا ہے. کوئی ذی شعور بندہ گھوڑے کو اور گدھے کو ایک جنس نہیں کہہ سکتا, الگ الگ جنسوں کے باوجود ملاپ ممکن ہے. اسی طرح زیبرا ہے. اب یہاں پہ آپ بھینس کا اور گائے کا ملاپ کر کے دکھائیے, نہیں ہو سکتا. یعنی صرف جنس فرق نہیں ہے, فیملی بھی فرق ہے. اور اس فیملی کو بفلو کہا جاتا ہے, یہ جنگلی جانور ہے اور وہ پالتو جانور ہے. اس کو آپ ہل میں جوت لیں گائے کو جتنے مرضی سال, بھینس کو جوت دیں. یعنی زمین آسمان کا فرق ہے. جو پہلی دلیل ہوگی کہ جنس میں سے ہے وہ عقلی منطقی طور پہ جنس میں سے نہیں ہے. پھر دوسری بات نام کا, جی بعض لوگوں نے اس کو نام سے کہا ہے کہ یہ بھی نوم من البقر ہے. اب آپ ایمانداری سے بتلائیے گا, زیبرا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حمار وحشی. حمار کیا نام ہے؟ حمار. کیا نام حمار ہونے سے زیبرا حرام ہو جائے گا؟ گھریلو گدھا تو حرام ہے اور زیبرا حلال ہے. صرف نام ہونے سے بھی, اول تو یہ دلیل پیسے ہی کمزور ہے, لیکن اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو ہم نام ہونے سے بھی چیزوں کی حلت اور حرمت اور قربانی میں داخل نہیں ہو سکتی. لیکن بات وہی ہے, چونکہ علماء کا اختلاف ہے تو اگر کوئی ایک موقف کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے, کوئی دوسرے کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر جو یہ آخری دلیل وہ یہ دیتے ہیں, 3 ہی دلیلیں ہیں. تیسری دلیل کہ بھینس کے اوپر احکامات لگتے ہیں گائے کے زکوٰۃ والے. یہاں پہ یاد رکھیے احتیاط کا ایک کلیہ ہوتا ہے, فقی. بھینس کے اندر زکوٰۃ دینے میں احتیاط ہے کہ گائے کے اوپر قیاس کیا جائے اور اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے, اور قربانی کے اندر احتیاط یہ ہے کہ وہ نہ کی جائے. احتیاط کے بھی 2 فقہی قاعدے ہوتے ہیں. قربانی کے اندر بھینس کو لے کے جائیں تو احتیاط یہ ہے کہ ان 4 اجناس کی جائے اور بھینس کو نہ کیا جائے. اور زکوٰۃ کے اندر جب احتیاط کا کلیہ آئے گا تو ادا کرنا احتیاط کا پہلو ہے, اس لیے یہاں پہ احتیاطاً ادا کی جاتی ہے. تو یہ 3 جو دلائل ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کہ بھینس کی قربانی پہ اتنا لمبا چوڑا 10 دن بحث ہوتی ہے, ہر سال 10 دن. بھینس تو اب گائے سے سستی رہی بھی نہیں, بھینس تو اب مہنگی ہے. اب گائے اویلیبل ہے,
اب وہ 4 اجناس جن کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں موجود ہیں، تو ان کو کرنے کی بجائے ایک مشکوک چیز کو کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں قربانی کے حوالے سے کوئی اور بھی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ ہاں، میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، ساتھیوں نے بھی پوچھا تھا، گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کے اندر اگر آپ چاہیں تو 7 حصے بھی رکھ سکتے ہیں اور 10 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، 7 حصے بھی اور 10 حصے میں بھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی ہے۔ پھر گائے کے اندر کیا 2 حصے عقیقے کے رکھے جا سکتے ہیں اور 5 حصے قربانی کے؟ آپ قربانی اور صدقے کو ملا رہے ہیں، نہیں رکھے جا سکتے۔ حتیٰ کہ حالی گائے کے اندر عقیقہ کیا نہیں جا سکتا، گائے کا عقیقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عقیقے کے لیے ایک مکمل جانور کی جو حدیث ہے، ہاں اس جانور کی شرط دوندہ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کم عمر ہو سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کے کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، قربانی کے بعد مسائل کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور انسان خرید لایا، قربان کرتے ہوئے یہ جو ممانعت قربانی کے عیب ہیں وہ وقوع پذیر ہو جائے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو راجح موقف یہ ہے کہ دوران قربانی آپ نے جانور کو گرایا کس کام کے لیے؟ ذبح کرنے کے لیے، تو آپ دوبارہ اس کو اٹھا کے چیک نہیں کریں گے گرنے پہ لنگڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس کام میں نہیں ہے۔ ہاں، اس ٹائم گرتے وقت لنگڑا ہو گیا نہیں ہوا، آپ نے ذبح کر دیا، قربانی ہو جائے گی۔ گرتے ہوئے کان سینگ کے نیچے آ کے کٹ گیا، قربانی ہو جائے گی۔ گرتے ہوئے آنکھ کو ضرب لگ گئی، قربانی ہو جائے گی۔ دوران ذبح کرتے وقت جو آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے، اس عالم میں جو بھی آپ عمل کریں گے اس میں کوئی معذوری اور فالٹ پیدا ہو جائے، وہ قربانی میں مانے نہیں ہے، بلکہ قربانی ہو جائے گی۔ لیکن آپ قربانی کا جانور لے کے آئے آج، ابھی 4-5 دن باقی ہیں، آج اور کل میں عیب پیدا ہو گیا جو مانے قربانی ہے، پھر قربانی نہیں ہوگی، پھر آپ کو دوبارہ جانور لے کے قربان کرنا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، استطاعت سے مراد عید کے ایام آگے ہیں، یہ کسی کی جیب میں 30, 40, 50 ہزار یا 25 ہزار 23 ہزار گائے کے حصے کا، یا آپ یوں سمجھ لیجئے 20 ہزار سے لے کر 60-70 ہزار روپے تک موجود ہے کسی کی جیب میں، اور وہ مسلمان ہے اور وہ کلمہ گو ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ مانتے ہیں کہ قربانی اس طرح تقیدی ہے، یہ تقید ہے کہ نہیں، یہ سنت موقدہ ہے کہ نہیں، یہ رسول اللہ نے حکم دے دیا کہ نہیں، قرآن پاک میں فصلی لربک وانحر ہے کہ نہیں، متعدد آیات ہیں۔ مانتے ہیں کہ قربانی اس طرح فرض نہیں ہے کہ جس طرح نماز روزہ فرض ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی بھی کم نہیں ہے کہ جیب میں پیسے بھی پڑے اور قربانی نہیں کرنی۔ پھر وہ بندہ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہماری عیدگاہوں میں مت آئے کہ قربانی کا شعار ہے، یہ شاعر اللہ ہیں، پورے مسلمان قربانی کر رہے ہیں اور تو نہیں کر رہا۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، یار قربانی کی جگہ کولر لگوا دو، قربانی کی جگہ جہیز بنا دو۔ یہ بھی ایک عجیب فلسفہ ہے۔ ہر سال لبرل اور ملحد مافیا کبھی اینڈرائیڈ فون خریدنے سے پہلے نہیں کہے گا، کبھی ویلنٹائن ڈے سے پہلے نہیں کہے گا، کبھی غبارے اور کیک کاٹنے سے پہلے نہیں کہے گا کیک کی بجائے غریب کی منہ میں 2 لقمے ڈال دیے جائیں، کبھی 1 لاکھ کا اینڈرائیڈ خریدنے سے پہلے کولر لگوا دیا جائے، کبھی اواری پی سی میں کھانا کھانے کا 20 ہزار سے پہلے کسی غریب کو 4 پائی دے دی جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں صرف شعائر اللہ پہ ہیں۔ سیمٹ کی بوری مسجد میں دینے سے بہتر ہے، قربانی کرنے سے بہتر ہے، حج کرنے سے بہتر ہے۔ کولر بھی لگنا چاہیے، غریب کی بیٹی کی شادی بھی ہونی چاہیے، جہیز بھی بننا چاہیے، لیکن جو ایام جس عبادت کے ہیں ان ایام میں اس عبادت کی نفی کرنا اور اس کو کنڈیم کرنا، یہ بھی شعائر اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ شاعر اللہ کے خلاف بغاوت ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حسب سابق ہمارے ادارے میں بھی اجتماعی قربانی کے حوالے سے ایک حصہ 23,000 کا اور ایک حصہ 25,000 کا رکھا گیا ہے، اور چوتھے دن کی قربانی کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس قربانی کا حصہ 20,000 روپے رکھا گیا ہے، اور چوتھے دن قربانی
کہ سنت کا حیاء معاشرے میں ضروری ہے۔ ایام تشریق، ایام معدودات، ایام معلومات، ساری عربی لغت جاننے والوں کو پتہ، ایام تشریق، ایام کس کی جمع ہے؟ یوم کی، تثنیہ کے لیے یومین، اور کم از کم 3 کے لیے ایام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایام تشریق، ایام معدودات، ایام معلومات، اجماع امت ہے۔ یوم النحر قربانی کے دن کے بعد کے ایام ہیں، اور کم از کم کتنے ہیں؟ 3۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے حاجیوں کے لیے، فمن تعجل فی یومین، اگر آپ اس کو ہی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 4 دن کی ہوگی تو تعجیل 2 دن ہو سکتی ہے، ورنہ تو حاجی 11ویں کو واپس آ جائے۔ اگر 3 ہی دن ہو تو 2 دن کی تعجیل 11ویں کو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں جو حدیث ہے چوتھے دن کی، اس کی سند کے اوپر بعض ساتھیوں کا اعتراض ہے، وہ اعتراض اگر پس پشت بھی ڈال دیا جائے تو 4 دن کی قربانی تو قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، تو اس کے اوپر بھی اختلاف لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھے دن قربانی کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ نماز عید الاضحیٰ 5:45 پر اسی پارک میں ادا کی جائے گی۔ سب ساتھی اپنی فیملیز کے ہمراہ، عورتوں کے ہمراہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ عورتیں بھی آ جائیں، وہ عورتیں بھی آ جائیں جو مسجد میں داخل نہ ہو سکیں، یعنی ایام میں وہ عورتیں بھی ہماری عیدگاہوں میں آئیں تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اور آپ سب ساتھیوں نے ایک اپنی ٹریننگ اور تربیت یہ بھی بنانی ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت، قربانی کے جانور کی کوئی چیز بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں ہے۔ کوئی فقیر کو دے، فقیر بیچ سکتا ہے، فقیر گوشت بھی بیچ سکتا ہے، فقیر کھال بھی بیچ سکتا ہے، فقیر کی مرضی ہے، آپ نے دے دیا، آپ نے اللہ کے لیے دینا ہے۔ لیکن آپ کھال کو بیچ کر اس کا پیسہ نہیں کھا سکتے، آپ کھال کسائی کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، آپ نے وہ اللہ کے لیے وقف کرنی ہے۔ تو اللہ کے لیے وقف کرنے کا جو سب سے خوبصورت انداز ہے کہ دین کے اداروں کو دیں، اور اس کام میں بھی نہ پڑیں کہ کوئی مدرسے سے آئے گا تو آپ کی کھال اٹھا کے لے کے جائے گا۔ دین کا کام، شاعر اللہ کا کام پوری ذمہ داری سے ادا ہونا چاہیے۔ قربانی کی ہے، کھال ڈالیں اور اپنے قریبی مسجد اور مدرسے کو پہنچا دیں، خود جا کے پہنچائیں، تب آپ نے قربانی کے فلسفے کو اور اس مفہوم کو اور اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنے کے مسئلے کو سمجھا۔